عزیر علیہ السلام کی مثال روح کی ہے اور گدھے کی مثال جسم کی ہے۔ عزیر علیہ السلام نے مشاہدہ طلب کیا، غور کیجئے، عزیر علیہ السلام نے مشاہدہ طلب کیا، گدھے پہ موت آئی، گدھا مر گیا، سڑ گیا، گل گیا۔ پھر مشاہدے کی تکمیل اس میں تھی کہ وہ جسم گدھے کا پھر جوڑا گیا، ہڈیوں پہ گوشت چڑھایا گیا اور اس کو پھر کھڑا کر دیا گیا۔ فلما تبین لہ، پھر سب کچھ ظاہر ہو گیا کہ وہ قادر ہے، جس نے اس کو مارا ہے وہ اس کو زندہ بھی کر سکتا ہے۔ جب روح مشاہدہ طلب کرتی ہے، عزیر روح ہیں، روح نے مشاہدہ طلب کیا، گدھے پہ موت آئی، جسم گدھا ہے۔ کہا جب روح مشاہدہ طلب کرتی ہے، جسم کو ایک موت سے گزرنا پڑتا ہے۔ جسم کی موت کیا ہے؟ نذیری گر تماداری کے مقبولے جہاں باشی، ولا تحسد ولا تبخل ولا تحرص عن الدنیا۔ اے نذیری، اگر تو یہ چاہتا ہے کہ مقبول عام بن جائے، اللہ کے نیک بندوں میں شامل ہو جائے، حسد ترک کر دے، حرص ترک کر دے، بخل ترک کر دے۔ اس جسم کی موت کیا ہے؟ تکبر کو چھوڑنا۔ اس جسم کی موت کیا ہے؟ حسد کو چھوڑنا۔ اس جسم کی موت کیا ہے؟ اشتہا کو، شہوت کو ترک کرنا۔ اس جسم کی موت کیا ہے؟ وہ افعال ترک کرنا جن سے یہ جسم لذت حاصل کرتا ہے۔ لذتوں کی بجائے حقیقت کے پیچھے جاؤ، اس جسم پہ موت آتی ہے۔ اس لیے کہ عزیر کے مشاہدے کے لیے گدھے کو موت کے عالم سے گزرنا پڑتا ہے، اور جب تک یہ موت سے نہیں گزرتا اس وقت تک روح کو وہ مشاہدہ اور حقیقت نصیب نہیں ہوتی۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ یہی فرماتے ہیں مثنوی شریف دفتر اول میں، وہ کہتے ہیں بیٹا، جسم کے اندر تیر لگ جائے، جو اس کی باہر کی چھڑی ہے وہ نکل جائے، لیکن جو پیکان ہے، اس کا لوہا ہے، وہ اندر رہ جائے، تو اسے کیسے نکالے گا طبیب؟ جراح کیسے نکالے گا؟ وہ جسم کو کاٹ دے گا، جسم کو کاٹ کے اس کے اندر سے وہ تیر باہر نکالے گا۔ تو کہا کہ تیری شفا کے لیے تیر کے لوہے والے حصے کو باہر نکالنے کے لیے یہ ضروری تھا کہ تیرا جسم کاٹا جاتا، اس کے بغیر شفا نہ ملتی۔ تو پہلے انسان کو ڈی کنسٹرکٹ کیا جاتا ہے، اس کی تخریب بدن کی جاتی ہے۔ کیوں کہ بدن کی خرابی کے بغیر بدن از سر نو تعمیر نہیں ہو سکتا۔ مرشد کامل کی تربیت اور صحبت کیا ہوتی ہے؟ وہ انسان کی پہلے بنی ہوئی جو عمارت ہوتی ہے، جو لوگوں نے بنائی، جو معاشرے نے بنائی، جو ارد گرد نے بنائی، جو استادوں نے بنائی، جو ناقصوں نے بنائی، جو ٹی وی نے بنائی، جو سوشل میڈیا نے بنائی، جو ڈراموں نے بنائی، جو شاعری نے بنائی، جو کہانیوں نے بنائی، جو ادھر ادھر نے بنائی، جب مرشد کی صحبت میں آتا ہے وہ اس ساری عمارت کو ڈی کنسٹرکٹ کرتا ہے، اسے توڑتا ہے، خیالات کو بدلتا ہے، عادات کو بدلتا ہے، اطوار کو بدلتا ہے، وہم کو بدلتا ہے، ارادے کو بدلتا ہے، دلیل کو بدلتا ہے، سوچ کو بدلتا ہے، فکر کو بدلتا ہے، خیال کو بدلتا ہے، اخلاق کو بدلتا ہے، اطوار کو بدلتا ہے، رکھ رکھاؤ کو بدلتا ہے، چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا بدل دیتا ہے، اپنی مرضی کے اندر ڈھالتا ہے۔ اس جسم کی جو پہلی عادات ہوتی ہیں وہ مر جاتی ہیں، اسی جسم کے اندر سے ایک نیا جسم طلوع ہوتا ہے۔ اور جب تک انسان اس تخریب بدن سے نہیں گزرتا، اس کی تعمیر نو نہیں ہو سکتی، اور جب تک تعمیر نو نہیں ہوتی عزیر کا مشاہدہ مکمل نہیں ہوتا۔ عزیر نے یہ کہنا ہے جب کہ میرے لیے حق ظاہر ہو گیا اور واضح ہو گیا، اور بے شک میرا مالک سب چیزوں پہ قادر ہے، یہ کہنے کے لیے عزیر کو یہ مشاہدہ مکمل کرنا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں اور بزرگوں،
بعض صوفیاء نے ایک مثال، آخری بات میں عرض کر رہا ہوں، بعض صوفیاء نے ایک مثال حضرت عیسیٰ اور ان کے گدھے سے بھی دی۔ مثال کے طور پہ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس طرح عزیر علیہ السلام روح ہیں، گدھا جسم ہے، حضرت عیسیٰ کے گدھے والے واقعے میں بھی وہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام روح ہیں اور گدھا جسم ہے، اور تو کیسا عجیب شخص ہے کہ تو عیسیٰ کو راحت پہنچانے کی بجائے گدھے کو راحت پہنچا رہا ہے۔ کچھ سمجھ آئی کراچی والو؟ عیسیٰ روح ہے، تجھے چاہیے کہ عیسیٰ کو راحت پہنچا۔ بدن گدھا ہے، تو عیسیٰ کی فکر نہیں کرتا، گدھے کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، اس لیے صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ اپنی روح کی طرف توجہ کرو، توجہ کرو، اپنے اندر کی طرف توجہ کرو، اپنے اندر کو روشن کرو، اپنے اندر کی آبیاری کرو، اپنی روح کو منور کرو۔ اور روح کس چیز سے منور ہوتی ہے؟ اولیاء کرام کی تعلیمات کے مطابق سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ کی تعلیم کے مطابق روح اللہ کے ذکر پاک سے روشن اور منور ہوتی ہے۔ روح اللہ کے اسم پاک کے ذکر سے روشن ہوتی ہے، یہ روح کی خوراک ہے۔ اس لیے حضرت سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ جو بندہ یہ چاہے کہ اس کا بدن اس کی روح کے نور سے منور ہو، اس کو چاہیے کہ وہ اپنے سینے کو ذکر اسم الذات سے روشن کر لے۔ جو اسم ذات سے روشنی کر لیتا ہے